أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق اللہ العظیم. سورۃ الانفطار ہے. قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 82 ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا، جیسے کہ اما پارے کے اندر اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پہ اسی طریقے سے فرمایا. یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے 8 آیتیں تلاوت کی، یہ 19 آیات ہے اس سورت کی. 8 آیتوں کے اندر جو اللہ نے مضمون بیان کیا ہے، اس مضمون کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیجیے. اس بنیادی بات سے پہلے میں کچھ تمہید عرض کر دوں کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے 10:30 سے پہلے ہمارے یہ درس مکمل ہو جائے. میں چاہوں گا کہ چاہے 10 منٹ ہو چاہے 15 منٹ ہو، میری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا صرف خالص قرآن سے عرض کروں گا، حدیث سے عرض کروں گا. مکمل توجہ سے سنیں اور کوشش کریں کہ مختصر بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بات ذہن میں بیٹھی رہے. طویل بات عام طور پہ ذہن میں نہیں بیٹھتی، یا طویل بات عام طور پہ اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ اس میں واقعات کا ذکر آ جاتا ہے، اور واقعات کا ذکر ذہن میں بات کو بٹھانے کے لیے کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ 8 آیتیں ہیں. 8 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا مضمون بیان کیا ہے. اس کو سمجھیے. پہلے قیامت کا مضمون ہے اور کچھ نصیحت کا مضمون ہے. قرآن مجید سارا کا سارا نصیحت ہے. کیا خاص نصیحت ہے یہاں پر، وہ میں آپ کے سامنے حدیث سے اور قرآن سے عرض کروں گا. اللہ کرے کہ وہ نصیحت ہمارے دل میں اتر جائے. پہلے جو قرآن نے تمہید باندھی ہے اس تمہید کو سمجھ لیں. اس تمہید کو سمجھنے کے لیے پہلے واقعہ سمجھ لیں. واقعہ کیا ہونے والا ہے. ہمارے ساتھ 2 قسم کے واقعات ہوں گے. پہلے واقعے کو نفحہ اولا کہتے ہیں اور دوسرے واقعے کو نفحہ ثانیہ کہتے ہیں. نفحہ کہتے ہیں سور پھونکنے کو. تو پہلا سور پھونکنے کو نفحہ اولا کہتے ہیں اور دوسرا سور پھونکنے کو نفحہ ثانیہ کہتے ہیں. اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی. اب نفحہ اولا زندہ جاگتے انسانوں پر ہوگا اور نفحہ ثانیہ وہ سارے انسانوں پر ہوگا جن کو اللہ رب العزت دوبارہ زندہ فرمائیں گے. کچھ لوگ ہوں گے جن کے اوپر علامات قیامت مکمل ہوں گی اور پھر سور پھونکنے کی آواز آئے گی جس سے ہر فرد اس سور پھونکنے کی آواز سے مر جائے گا. یہ مرے کتنا زمانہ گزرے گا کوئی پتہ نہیں. یہ ایسا زمانہ گزرے گا کہ اللہ رب العزت ایسا زلزلہ طاری کریں گے کہ ساری زمین برابر ہو جائے گی. ساری زمین کے اندر جو سمندر ہوں گے وہ سارے کے سارے پھوٹ پڑیں گے اور پھوٹ کے ایک ہو جائیں گے، اور پھر اللہ ساری زمین کو بالکل سیدھا اور ہموار اور چٹیل فرما دیں گے. یہ سب کچھ ہوگا اور اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو دوسرے قسم کے واقعات ہوں گے. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کے لیے یہاں پر ہے اذا السماء انفطرت. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو آسمان پھٹ پڑے گا. آسمان میں
کیسے پھٹے گا؟ بعض مترجمین خاص طور پہ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ لکھا کہ یہ پھٹنا چیرنے کی طرح کہ آسمان چر جائے گا. چرنا اور پھٹنا یہ دونوں ایک ہی معنوں میں ہوتے ہیں، لیکن پھٹنا جیسے غبارہ پھٹتا ہے، غبارے کا پھٹنا بھی ہوتا ہے، جیسے شیشہ پھٹ کے ٹوٹتا ہے یہ بھی پھٹنا ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے ایک اصطلاح کہ دودھ پھٹ گیا ہے، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اور اس طرح پو پھوٹنا یہ بھی ایک اصطلاح ہوتی ہے. پو پھوٹنا یعنی دن کا چڑھنا. تو یہ پھوٹنا اور چڑھنا یہ کیسے ہے؟ جیسے دیوار میں دراڑ پڑتی ہے تو اس دراڑ پڑنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیوار یہاں سے پھٹ رہی ہے ایسے کہتے ہیں نا. حالانکہ پھٹنا تو عام طور پہ غبارے کے معنوں میں ہوتا ہے، کاغذ کے پھاڑنے کے معنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گوشت پھٹ جاتا ہے. تو دراصل پھٹنے کی حقیقت یہ ہے کہ پھٹنے میں ابتدا میں ایک باریک جھلی بنتی ہے، بالکل باریک جھلی بنتی ہے، اس سے پھٹنے کی ابتدا ہوتی ہے. لہذا آسمان کا پھٹنا اس طریقے سے ہوگا کہ آسمان میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوگی اور آسمان میں جھریاں پیدا ہونا شروع ہوں گی اور پھر وہ پھٹے گا. یعنی اس کی خوفناکی کو بتانے کے لیے لفظ انفجار استعمال ہوا ہے. جیسے اچانک سے کوئی چھت گر کے ٹوٹ جائے تو انسان زیادہ سے زیادہ مر جاتا ہے، لیکن وہ چھت جب چڑچڑائے اور آہستہ آہستہ گرے تو نیچے والا بڑی اذیت کا شکار ہوتا ہے. آسمان کی چھت اس طریقے سے چڑچڑائے گی، آسمان کی چھت اس طریقے سے ٹوٹے گی، یہ ہولناکی بیان کرنا مقصود ہے. آج کل تو آسمان پہ کیا کچھ ہو رہا ہے کسی کو سمجھ میں آتا ہے بھائی؟ کیوں بھائی؟ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن وہ انسان کی عقل اور بصیرت، انسان کی ترقی اس وقت ایسی ہو چکی ہوگی کہ آسمان کا چڑچڑانا، آسمان کا چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، آسمان کا ٹوٹنا ہو سکتا ہے انسان کو نظر بھی آئے. اذا السماء انفطرت، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے میں نیچے کیفیت ایسی ہوگی. میرے استاد محترم حضرت مولانا روح الامین صاحب دامت برکات انہوں نے فرمایا کہ میں نے بڑا مانگا کہ کس طریقے سے ہوگا، تو اللہ نے خواب دکھایا اور خواب میں تھا کہ بڑے بڑے کئی سو منزلہ فلیٹ، کئی سو منزلہ بلڈنگیں وہ ہوا میں اڑ کے آپس میں ٹکرا کے ریت بن کے نیچے گر رہی ہیں. ان کا شریعہ، ان کا لوہا اور پہاڑ بھی اس طریقے سے وہ ریت بن کے نیچے گر رہے ہیں. یہ تو قرآن میں بھی پہاڑوں کی اس طرح ریت بن کے گرنے کا نیچے آیا کہ جیسے عمارت جو ہے اس میں آپ ڈائنامائٹ لگاتے ہیں تو بالکل پگھل کے یعنی ریت بن کے زمین میں دھس جاتی ہے. تو اس طریقے سے معاملہ ہوگا، نیچے یہ معاملہ ہوگا، پھر اوپر بھی یہ معاملہ ہونا شروع ہو جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور پھر ستارے جھڑنا شروع ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر بہہ پڑیں گے. یہ تین معاملات اس وقت ہوں گے جب لوگ جیتے جاگتے اپنی آنکھوں سے یہ معاملات دیکھیں گے. یہ نفحہ اولا میں ہوگا، یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ تین واقعات ہوں گے. آسمان کا ٹوٹنا، کس کیفیت سے ٹوٹے گا عرض کر دیا. دوسرا ستاروں کا بکھر کے نیچے گرنا، یہ دوسرا. اور بعض ستارے اتنے بڑے ہیں کہ سورج سے بھی بڑے ہیں بعض، اور ان کی سپیڈ نیچے گرنے کی کیا ہوگی. کبھی آپ چھت پہ چڑھ کے دیکھیں تو شہاب الثاقب جا رہے ہوتے، دیکھا ہوا نا آپ لوگوں نے کہ بھائی شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے نہ دیکھا ہو. تو شہاب یہ کتنی سپیڈ سے وہ سفر طے کرتے ہیں، جہاز کی سپیڈ بھی وہ نہیں ہوتی، وہ اس رفتار سے وہ ستارے بکھر کے نیچے گریں گے. الامان، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر سارے کے سارے بہہ پڑیں گے، یعنی بہہ کے سارے سمندر شیر ہو جائیں گے، آپس میں مل جائیں گے. اور بعض روایتوں میں ایسے کہ سمندروں کا کھارا اور میٹھا پانی جو اللہ نے روکا، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، کہ درمیان میں ایک پردہ رکھا ہوا ہے اللہ نے کہ میٹھا پانی کھارے پانی میں مکس نہیں ہوتا، کھارا پانی میٹھے پانی میں مکس نہیں ہوتا. نیچے دیکھو سمندر 11 کلومیٹر نیچے جا رہا ہے، بحر الکاہل کئی جگہوں پہ 11 کلومیٹر نیچے جا رہا ہے. 11 کلومیٹر تک پانی نیچے جا رہا ہے، اور جس کھائی کے اندر پانی جا رہا ہے اس کھائی میں یہاں پہ کھارا اور یہاں پہ میٹھا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان پردہ ہے اور اللہ رب العزت اس پردے کو ہلنے نہیں دیتے، حرکت نہیں کرنے دیتے.
تو وہ سارے کے سارے پانی مل جائیں گے اور سارے کے سارے پانی مل کے یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سب کو ختم فرما دیں گے. یہ نفحہ اولا میں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی یہاں تک؟ دوسری دیکھو اس میں نصیحت بھی ہے، لیکن اصل چیز اس میں مقصد قرآن فہمی ہے. کل آپ جب اس سورت کو پڑھیں تو کم از کم اتنا پتہ ہو کہ اس میں کیا لکھا ہو. انسان سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اللہ آسمانوں کو ختم فرما دیں گے، اللہ فرشتوں کو ختم فرما دیں گے، ملک الموت کو ختم فرما دیں گے، نیچے اللہ کا عرش باقی، اوپر اللہ کی ذات باقی. اس کے بعد نہ جانے کتنا زمانہ گزرے گا، نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے نبی نے اس کا ذکر فرمایا کہ کتنا زمانہ گزرے گا. 40,000 سال گزریں گے، 70,000 سال گزریں گے. اللہ رب العزت دوبارہ انسانوں کو اگائیں گے، یعنی انسان ایسے زمین سے نکلیں گے جیسے کہ پودا زمین سے نکلتا ہے، جیسے درخت زمین سے نکلتا ہے. اور وہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے جیسے درخت ہوتا ہے، بلکہ سارے کے سارے اگ کے اپنی قبروں میں جمع ہو جائیں گے. اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. سور جیسے ہماری بین ہوتا ہے نا، بین، سانپ پکڑنے والوں کے پاس بین ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. جب بین کا آلہ ہوتا ہے، سور جو ہے وہ اس طرح کا کوئی آلہ ہے جس کے اندر تمام ارواح کو رکھا جائے گا، اور تمام ارواح کو رکھ کے حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ ساری مخلوقات کو، فرشتوں کو، ملک الموت کو، جبریل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، ان سب کو اللہ دوبارہ پیدا فرمائیں گے. اور دوبارہ پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت عرشوں کو قائم فرمائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. عرش کے 8 فرشتے دوبارہ قائم ہوں گے اور وہ عرش کو کندھوں پہ اٹھائیں گے. پہلے اللہ کا عرش ہوا میں معلق ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام گھٹنوں کے بل یوں زمین پہ بیٹھے اور ان کی نظریں آسمان کی طرف یوں اٹھی ہوئی ہیں، اور جو سور ہے وہ ان کے ہونٹوں میں دبا ہوا ہے. ایک مرتبہ کسی روایت میں دنیا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہنستے نہیں ہیں، تو فرمانے لگے کہ میں کس بات پہ ہنسوں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو ہونٹوں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی نظریں آسمان کی طرف ٹکی ہوئی ہیں کہ کس وقت اللہ کا حکم ہے اور میں اس کو دباؤں، میں اس میں پھونک ماروں اور سارے کے سارے انسان ختم ہو جائیں. یہ خیر ان کا تفرد تھا. اس کے علاوہ ہمارے تمام اکابرین ہنسنے بولنے والے رہے، ہنستے بولتے تھے. صرف حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور چند سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اور چند ایک ایسے لوگ گزرے جو کہ ہنستے نہیں تھے، مزاح نہیں فرماتے تھے. فکر آخرت ان کے اوپر نہایت تغلیب کے ساتھ غالب تھی. تو وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب وہ سور پھونکیں گے تو پھر قبریں پھٹیں گی، اور قبریں پھٹنے کے بعد سارے کے سارے لوگ اٹھیں گے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے اٹھیں گے کہ اپنی داڑھی اور یہ سر کے بالوں کو جھاڑیں گے کہ ان کے اوپر جو مٹی آئی ہوئی ہے، ان کے اوپر جو مٹی آئی ہوئی ہے وہ اس کو نکالیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور ایک ایک قبر سے 700 لوگ نکلیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور ہر بندہ جان لے گا جو اس نے پیچھے کیا ہے اور جو اس نے آگے چھوڑا ہے. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، بڑی ضروری چیز ہے اس کو سمجھنا. میں نے کئی دفعہ اس کو ذکر کیا، آج پھر ذکر کروں. ہمارے مسلمانوں نے اس کے اوپر کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا، اور نہ ہی دنیا میں کسی اور شخص نے کام کیا ہے. صرف ایک شخص ہے انگریز ریمنڈ ڈے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے لائف آفٹر لائف. اس کے اندر اس نے تقریباً 150 لوگوں کا انٹرویو شائع کیا ہے. ان 50 لوگوں کے انٹرویو میں جو باتیں مشترک تھیں، بہت سی باتیں مشترک تھیں. وہ 50 لوگ وہ تھے جو کہ دنیاوی حساب سے مر چکے تھے، اور ان کو یعنی کہ کنسیڈر ہو گیا کہ یہ بندہ مر چکا ہے. اور مرنے کے بعد جب اس کو آگے لے جانے لگے دوبارہ زندہ ہو گئے. دنیاوی حساب سے مر چکا ہے. وینٹیلیٹر ایجاد نہیں ہوا تھا اور MRI ایجاد نہیں ہوا تھا. آج کل تو کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے MRI کرتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ دماغ میں زندگی کے آثار ہیں یا نہیں ہیں. تو ان کے میڈیکل کے حساب سے وہ بندے مر چکے تھے.
پہلے میڈیکل کے حساب سے یہ ہوتا تھا کہ دل بند ہو جائے تو سمجھتے تھے بندہ مر جاتا ہے. آج کل یہ نہیں ہے کہ دل بند ہونے سے بھی بندے کا مرنا کنسیڈر نہیں کیا جاتا, اور پھر بعض دفعہ کچھ اس سے آگے کے علامات ہو جاتی ہیں تب بھی اس کو مرا ہوا کنسیڈر نہیں کیا جاتا جب تک اس کا ایم آر آئی اور اسکین وغیرہ نہ کیا جائے, جب تک اس کو مرا ہوا نہیں تسلیم کیا جاتا. اس کے دماغ میں زندگی کے حرکات زیادہ ہوتے, تو دماغ زندگی کے حرکات سب سے آخر میں چھوڑتا ہے. انسان کے مرنے کے بعد بھی دماغ کچھ منٹ تک کام کرتا رہتا ہے, تو وہ دماغ میں زندگی کے حرکات دیکھتے ہیں. اس وقت تک یہ نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ مر گیا اور دوبارہ زندہ ہوا, لیکن جو لوگ اس حالت میں ہو جاتے تھے تو اس میں یہ معاملہ تھا. یہ معاملہ ہوتا ہے ہر فرد کے ساتھ, ہر شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے جو ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیکھو, آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو جاگتے ہوئے خواب دیکھتا ہو؟ جاگتے ہوئے کسی کو خواب آیا کبھی؟ میرا خیال ہے کوئی بھی نارمل آدمی کو کبھی جاگتے ہوئے خواب نہیں آیا ہوگا. جاگتے ہوئے خیال آتا ہے, خواب نہیں آتا. خواب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. روح کیا چیز ہے؟ ایک لطیف چیز ہے, اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا. لطیف جیسے ہوا لطیف ہے, ہمیں محسوس ہو رہی ہے, ہمیں لگ رہی ہے ہوا, لیکن کوئی پکڑ سکتا ہے ہوا کو؟ دکھا سکتا ہے؟ ہوا کو لوگوں نے قید کر لیا, ٹائر میں قید کر لیا, غبارے میں قید کر لیا, اور بھی بہت سی چیزوں میں قید کر لیا, لیکن ہوا کو پکڑ نہیں سکتا کوئی شخص. ایسے روح کو اللہ نے جسم میں قید کیا ہے, لیکن ہم لوگ روح کو پکڑ نہیں سکتے. تو یہ روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے, اور یہ کچھ لوگوں سے ملتی ہے, کچھ لوگوں سے دوستی لگاتی ہے, کچھ لوگوں سے لڑائی کرتی ہے. تو جن لوگوں سے دوستی لگاتی ہے ان لوگوں سے مناسبت ہوتی ہے, اور جن لوگوں سے لڑائی کرتی ہے ان کو دیکھتے ہی غصہ ہے, اس کی شکل کیسی ہے, مجھے دیکھ کے حونک ہو رہا ہوں, عجیب سا ہو رہا ہے. حالانکہ اس کے بھی بہت سے دوست ہوں گے جن کی اس سے دوستی ہوگی, اور اس کی آپ سے مناسبت نہیں, اس لیے کہ روحوں کی آپس میں لڑائی ہے. ہمیں نہیں پتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ چند ایک سوالات ہیں, میں نے وہ کافی عرصے کا پڑھا ہوا مجھے بھول گیا, اس میں سے ایک سوال مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہم نے ان کو کہیں دیکھا ہوا ہے, حالانکہ ہم نے پہلے کبھی بھی ان کو نہیں دیکھا ہوتا. آج کل چونکہ انسان کا علم زیادہ ہو گیا, سوشل میڈیا آ گیا اور بہت سی چیزیں آ گئیں, ملاقاتیں زیادہ ہوگی, ٹریولنگ آسان ہوگی, تو انسان کسی کو بھی دیکھتے ہو کہتا ہے شاید کہیں ملاقات ہوئی ہو, تو انسان ان چیزوں پہ غور نہیں کرتا. پہلے چونکہ ٹریولنگ ہی نہیں تھی, کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا, اگر کسی کو پہلی مرتبہ دیکھا تو پکا کہ پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے. تو اب حضرت عمر نے سوال کیا حضرت علی سے کہ اپنے بہت سے لوگوں کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ان کو پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے. تو حضرت علی نے عرض کیا کہ میں اس سوال کا جواب اللہ کے نبی سے لے چکا ہوں. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور آپس میں مناسبت ہو چکی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے معارضت ہوتی ہے, یعنی آپس میں محبت ہوتی ہے. تو انسان کی جب حقیقت میں ملاقات ہوتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا ہے, لیکن حقیقت میں روحوں نے دیکھا تھا, جسموں نے نہیں دیکھا ہوا تھا. ہماری آج کل کی سائنس جو ہے وہ روح کو تسلیم کرتی ہے, روح کو مانتی ہے. آج سے پہلے روح کو نہیں مانتی تھی, کہتی تھی انسان کے جسم میں وہی جان ہوتی ہے جیسے کافر کی, جیسے کہ جانور کے جسم میں جان ہوتی ہے. آج کل کی سائنس بھی اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ انسان کے جسم میں ایک اور چیز ہوتی ہے جو کہ روح ہے, جس کو اللہ نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا. تو یہ روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے, جہاں کہیں جاتی ہے, بعض مرتبہ اس روح کو شیطان اغوا کر لیتا ہے, تو اس کو ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے, کبھی جنات کی بستی میں لے جائے, کبھی کبھی سانپ سے کٹواتا ہے, انسان ڈر کے اٹھ جاتا ہے. اس روح کا انسان کے جسم سے ایک تعلق ہوتا ہے, ایک تعلق ہوتا ہے, انسان کے اٹھنے کے ساتھ ہی وہ تعلق استوار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ سو کے اٹھنے کے اسی لمحے ان کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہیں, وہ کہتے تھے ہنستے ہوئے کہتے تھے کہ پٹھان کو اٹھنے کے 20 منٹ کے بعد کوئی اور زبان سمجھ میں نہیں آتی, 20 منٹ کے بعد اس کو دوسری زبانیں سمجھ میں لگتی ہے. یہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں, لیکن انسان کا دماغ سو کے اٹھنے کے ساتھ ہی پورے شعور میں نہیں ہوتا. سوئے ہوئے انسان کا جسم شعور میں نہیں ہوتا, دماغ شعور میں نہیں ہوتا. انسان جب جاگتا ہے, جاگنے کے ساتھ یہ خاص طور پہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے, فوجیوں کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے, مجاہدین کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ الارم بجے گا اور الارم بجتے ہی آپ نے بھاگنا ہے.
ان کو دماغ کو مضبوط بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ سونے کے اٹھنے کے بعد عام آدمی فوراً ایکٹیو نہیں ہو سکتا. پکی بات ہے کہ فوراً ایکٹیو نہیں ہو سکتا کہ آپ سوئے ہوئے ہوں اور آپ کو اندازہ ہو جائے فوراً کسی کو مکہ مار کے پرے پھینک دے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ دشمن ہے، کہ دشمن کے انداز میں بڑھ رہا ہے. عام آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا، یہ کسی ٹرینڈ آدمی کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے. تو اب انسان کا دماغ فوری طور پہ کام نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ روح مکمل طریقے سے اپنا رابطہ نہیں بنا سکی ہوتی، لیکن روح کا رابطہ ہوتا ہے. تو روح جہاں جاتی ہے اس کا خواب انسان کو دکھائی دیتا ہے. تو روح انسان کے جسم سے الگ روزانہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا انکم تموتون کما تحیون، تم لوگ کما تنامون، تم لوگ ایسے مرو گے جیسے تم سوتے ہو. سوئے ہوئے اور مرے ہوئے آدمی کو دور سے دیکھو تو فرق نہیں ہوتا سوائے پیٹ اور سانس کے ہلنے کا، کہ انکم تموتون کما تنامون، تم ایسے مرو گے جیسے تم سوتے ہو. مطلب یہ تھا کہ جب سوتا ہے انسان کی جسم سے روح نکل جاتی ہے، ایسی جب مرتا ہے تو انسان کی جسم سے روح نکل جاتی ہے. لیکن فرق یہ ہوتا ہے سونے میں روح کا جسم سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن مرے ہوئے آدمی کی جسم کا روح سے رابطہ نہیں ہوتا. بس یہ فرق ہوتا ہے. جب انسان مرتا ہے اور اپنے جسم سے اس کی روح نکلتی ہے تو روح پر انسان کی ساری چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کھلنے میں ایسا معاملہ ہوتا ہے، ہم لوگ آج ایک ٹیکنالوجی جدید ہو چکی ہے، اس میں پہلے گیم ہوتی تھی ویڈیو گیم، آدمی ویڈیو گیم کھیلتا تھا. مجھے اس سے اچھی مثال نہیں ملی، اس لیے میں ویڈیو گیم کی مثال، ویڈیو گیم کھیلنا جائز نہیں ہے لیکن مجھے سمجھانے کے لیے اس سے اچھی مثال نہیں ملی. آج کل ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ فلاں ساتھی نے ایک ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے چیئر خریدی، 60,000 روپے کی چیئر، اور پھر اس کی یہ اکوپمنٹ. اور ہمارے ڈاکٹر ساتھی ہیں، ڈاکٹر دوست ہیں، ان کو پتہ کس چیز کا شوق ہے؟ کچھ کاریں چلانے کا شوق ہے، بچوں والی کاریں. میں نے ان کی کاریں کی 15 ہزار کی کار، وہ خاص طور پہ لاہور سے باہر ملکوں سے منگواتے اور ریموٹ سے کھیل رہے ہوتے. نام بھی بتاؤں گا، سارے ان کے گھر پہنچ جائیں گے کاریں دیکھنے کے لیے. مجھے بھی بڑا شوق تھا، آپ بھی جانتے ہیں، بہت لوگ جانتے ہیں، بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں ہمارے یہاں سے تعلق والے. تو یہ ایسے لوگوں کو عجیب عجیب شوق ہوتا ہے. ایسے تو گیمز ہوتی ہیں بعض، اب ایسی گیمز ہوتی ہیں جو کہ انسان کو اس سچویشن میں لے جاتی ہیں کہ انسان اس سچویشن میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں لگتا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے جس میں انسان خود کو محسوس کرتا ہے، علمت نفس ما قدمت واخرت، انسان کو وہ چیزیں اس وقت دکھائی دے رہی ہوں گی. کیسے دکھائی دے رہی ہوں گی؟ میں اس چیز کو سمجھاؤں ایک انٹرویو سے. اس کتاب میں ایک انٹرویو ہے ایک خاتون کا، کہ اس نے بتایا کہ میں نے اتنے 57 سال کی زندگی گزاری اور میں نے 57 سال کی زندگی کو صرف چند سیکنڈ میں بالتفصیل دیکھا، اور ایسے دیکھا کہ اس کی ساری کیفیت میرے اوپر گزر رہی تھی. یعنی اس نے لکھا کہ بچپن میں میری پاس ایک گڑیا تھی، وہ گڑیا میرے بھائی نے توڑ دی، تو اس توڑنے کی وجہ سے جو مجھے دکھ ہوا ہے، اس دکھ کو میں نے اس وقت بھی محسوس کیا. یعنی اتنی تفصیل سے ان حالات کو دیکھا، اور صرف چند سیکنڈ میں، 4-5 سیکنڈ کے دورانیے میں اپنی 57 سال کی زندگی کے ہر عمل کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، جیسے میں وہاں پر خود موجود ہوں. علمت نفس ما قدمت واخرت، انسان جان لے گا پہلے کیا کیا، پیچھے کیا چھوڑا اور آگے کیا چھوڑا. اور ایک بات یہ کہ ایک جسم نورانی تھا، آپ لوگ خود اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کو اردو کتاب جو لکھی ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے، دنیا کے اس پار، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ کہنے لگے فرماتے ہیں کہ ہر بندے نے یہ بتایا کہ ایک جسم نورانی تھا جو یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ دنیا میں میرے لیے کیا کیا. یہ ہر کافر نے کہا ہے، ہر بچے نے کہا ہے، ہر بوڑھے نے کہا ہے. ہر انٹرویو میں یہ بات مشترک ہے، علمت نفس ما قدمت واخرت. ہر بندہ جان لے گا کہ اس نے پیچھے کیا کیا اور آگے کیا چھوڑا. ہائے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے پروردگار سے دھوکے میں ڈالا. یا ایھا الانسان کا ترجمہ سب کو آتا ہے. غرک غرور سے، غرور کا مطلب دھوکہ دینا.
فلا تغرنکم باللہ الغرور، یہ اردو والا غرور نہیں، عربی والا غرور. فلا تغرنکم غرور، دھوکا ہے. ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ بربک الکریم، تیرے مہربان پروردگار کی طرف، تیرے مہربان پروردگار کی طرف جانے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کچھ روایات نکالی ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قام الرجل فی الصلاۃ، خیر یہ میں ابھی آگے عرض کرتا ہوں کہ ہر شخص اللہ کے ہاں قیامت کے دن یہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے آپ کے کرم نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، آپ کی مہربانی نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا. یعنی اللہ جی آپ اتنے مہربان ہیں، آپ اتنے شفیق ہیں کہ آپ فوری پکڑ نہیں فرماتے. اگر اللہ فوری پکڑ فرما لے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر زمین کے اوپر صرف جانور ملیں گے اور بچے ملیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، ہمارے گناہوں کو چھپاتے ہیں، لیکن ان گناہوں کو چھپانے پہ کوئی ڈھیل میں نہ آئے. جیسے کہ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کافر کے بارے میں نازل ہوئی تو اس کافر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، اور مارنے کے بعد کہا دیکھو اللہ مجھے مارے گا یا نہیں مارے گا، دیکھو. اور پھر وہ گھومتا رہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو مارا، آپ کے اللہ نے مجھے کہاں مارا. تو اس کے جواب میں یہ اسید نام کا ایک کافر تھا، اس نے یہ کہا تھا، تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تو دھوکے میں نہ رہ کہ اللہ تجھے ایسے چھوڑ دیں گے، اللہ تجھے پکڑیں گے. اور پھر اللہ نے پکڑا. ایسے ابی بن خلف جو رئیس المنافقین تھا، رئیس المنافقین وہ بھی یہ کہتا تھا کہ میں تو منافق مسلمانوں کے ساتھ مسلمان، کافروں کے ساتھ کافر، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، مجھے تو دونوں طرف سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی تردید کے لیے، رد کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ما غرک بربک الکریم. اللہ نے تجھے جب کرم کیا ہے، جب اللہ نے تجھ پہ کرم کیا ہے تو کرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم سدھر جاؤ، تم بہتر ہو جاؤ. اللہ، ایک روایت ہے، بڑی خوبصورت واقعہ مجھے ملا کہ حکی ان امرأۃ رفعت الی قاضی، ایک عورت جو ہے نا وہ قاضی کے پاس گئی اور اس نے یہ کہا کہ ان زوجہا نکح علیہا امرأۃ اخرى، کہ اس کے شوہر نے ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، میرے اوپر ایک دوسری عورت سے شادی کی. فقال القاضی لا سبیل لک بالاعتراض علیہ، اس نے کہا کہ تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. فإن اللہ تعالی اباح للرجال ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع، اس لیے کہ اللہ نے مردوں کے لیے تو عورتوں کے لیے حلت قرار دی ہے کہ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اللہ نے اباح قرار دی ہے. فقال الضعیفہ، تو اس بیچاری نے کہا ایھا القاضی، اے قاضی، لولا منعنی الحجاب والحیاء، اگر مجھے حجاب اور حیا مانے نہ ہوتی، لبرزت الحسن لک، تو میں آپ کے سامنے اپنا حسن کھول کے دکھاتی. وسألتک، اور میں پھر آپ سے سوال کرتی، بأن من كان له من الجمال والحسن مصاحبا مثلی هل يجوز له ان يشتغل عنه بغيره، کہ من كان له في الجمال والحسن، کہ جس عورت کا ایسا جمال اور ایسا حسن ہو جیسا کہ میرا ہے، حل یجوز له ان یشتغل عنه بغیره، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور عورت میں مشغول ہو؟ میرا حسن و جمال ایسا ہے. فسمع قولها، اس عورت کی بات سنی. رجل من اهل القلوب، وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا صاحب دل. فصاح، اس نے چیخ ماری. وخر مغشیا، بے ہوش ہو کے گر گیا. فلما افاق، جب وہ ہوش میں آیا تو قال سمعت الحاطب، کہنے لگا کہ میں نے ایک غیبی آواز سنی. یقول، وہ کہہ رہا تھا الم تسمع قول الضعیفہ، تم نے اس بیچاری کی بات سنی، اس عورت کی بات سنی. لولا حجاب الکبریاء والعظمہ، اگر میرے اوپر کبریائی اور عظمت کا حجاب نہ ہوتا تو لبرزت لکم من الجلال والجمال، میں اللہ تمہیں اپنا جمال اور جلال دکھاتا. الذی لا یسع المقابل، کہ کوئی ہو نہیں سکتا جو اس کا مقابل ہو. وسألتکم، اور پھر میں تم سے پوچھتا انہ من استطاع اشتغال بمثلی، مجھے چھوڑ کر تم کسی اور میں مشغول کیسے ہوں گے؟ اللہ اللہ. فہل یجوز الاشتغال بغیری، کیا میرے علاوہ
کسی اور سے اشتغال کرنا تمہارے لیے جائز تھا؟ یہ اللہ رب العزت ایک عارف کے ذریعے سے انسانوں کو پیغام دیا۔ پھر ابن مسعود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام الرجل فی الصلاۃ، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اقبل اللہ عز وجل بوجہہ، تو اللہ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتے ہیں۔ فاذا التفت، جب یہ شخص کسی دوسری طرف سوچتا ہے، وقال یا ابن آدم الی ملتفت، تم میری طرف ملتفت ہو جا، میری طرف توجہ کر، من ہوا خیر منی، کیا تو اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے جو مجھ سے بہتر ہے؟ فاذا التفت الثانیہ، جب وہ بندہ دوسری طرف التفات کرتا ہے، اپنے ذہن کو دوسری طرف لے کے جا رہا، قال مثل ذلك، تو اللہ اسی طرح فرماتے ہیں فاذا التفت الثالثہ، جب وہ تیسری مرتبہ التفات کرتا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی وجہہ، تو اللہ اپنا چہرہ ایسے نمازی سے پھیر لیتے ہیں۔ تو ما غرک بربک الکریم، یہ آیت اگر ہم ہر نماز کے اندر ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کون سی چیز ہے جو اللہ رب العزت سے دور کر رہی ہے، کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ رب العزت سے غافل کر رہی ہے، تو ایک تو نماز، دوسرا پھر دیگر احکامات میں آپ واعظوں میں بیانوں میں سنتے ہی رہتے ہیں، مجھے اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الذی خلقک، جس نے تین کام کیے، الذی خلقک، سب سے پہلے تمہیں بنایا، فسواک، اور پھر یہ کہ برابر بنایا، برابر یعنی دو ہاتھ بنائے، ایک ہاتھ ہاتھی والا اور دوسرا ہاتھ بلی والا نہیں بنایا، برابر بنایا، فعدلک، اور اعتدال کے ساتھ بنایا، ایسا بنایا کہ جو معتدل ہے کہ انسان پریشان نہیں ہوتا، انسان اپنی خلقت کے اوپر تکلیف میں نہیں آتا، اور کیسا فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تم کو بنایا۔ حدیث میں آتا ہے ان النطفۃ اذا استقرت فی الرحم، جب نطفہ کسی ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے تو حضر کل بینہ و بین آدم، پھر اللہ رب العزت اس کے درمیان اور آدم علیہ السلام کے درمیان جتنی بھی شکلیں آئی ہیں سب شکلوں کو سامنے لاتے ہیں، اور پھر یہ تلاوت کرتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے میں اپنی مرضی کی شکل میں پیدا فرما رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جو آپ کو، مجھے اور ہم سب کو شکل دی ہے، ہماری عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو جو شکل دی ہے، وہ اللہ نے اپنی پسند کی شکل دی ہے، اللہ نے اپنی پسند کی شکل دی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ چہرے پہ تھپڑ نہیں مارنا چاہیے، نہ اپنے چہرے پہ تھپڑ مارنا چاہیے، نہ کسی اور کے چہرے پہ تھپڑ مارنا چاہیے۔ چہرے پہ تھپڑ نہیں مارنا کیونکہ یہ چہرہ اللہ نے پسند کیا ہے، جو چہرہ اللہ نے پسند کیا، کوئی شخص اس پہ تھپڑ مارے، کوئی شخص اس کے اوپر تھوکے، کوئی شخص اس کے چہرے پر اس طریقے سے لعنت بھیجے، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ سورت کا اگلا حصہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ، ہمیں شیطان و نفس نے دھوکے میں ڈالا، ہمیں گناہوں کی لذتوں نے دھوکے میں ڈالا، ہمیں دنیا کے جذبات نے دھوکے میں ڈالا، ہمیں غصے اور تکبر نے دھوکے میں ڈالا۔ اللہ جی، آپ نے پوچھا ہے، اگرچہ آپ نے استفہام میں انکاری کیا، ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں نے آپ سے دور کیا، لذات نفسانی نے آپ سے دور کیا، مال و دولت نے آپ سے دور کیا، غفلت اور نیند نے آپ سے دور کیا، اے اللہ تکبر اور غرور نے آپ سے دور کیا، غصے اور غفلت نے آپ سے دور کیا ہے، جہالت نے آپ سے دور کیا۔ اللہ جی، اپنی ان سب رذائل کی شکایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ جی، ہماری مدد فرما دیجیے۔ آپ تو کریم ہیں، کریم تو وہ ہوتا ہے جو تھوڑی محنت پر بہت زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ جی، ہم نے تو تھوڑی بھی نہیں کی، اللہ جی آپ نے کرم کی ہوا چلا دیجیے، بغیر کچھ کیے اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنی دوستی عطا فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، ہمارے مریضوں کو صحت دے دیجیے، ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیے۔ اے اللہ،
اے اللہ جو روزی کے حوالے سے پریشان ہے، اے اللہ روزی میں برکت عطا فرمائیے، روزی میں وسعت عطا فرمائیے، اپنے تعلق کی دولت دیجیے۔ آپ کو اس بادشاہ پہ بڑا غصہ آتا ہے جو بادشاہ ہونے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، آپ کو اس غریب پہ بہت غصہ آتا ہے جو غربت کے باوجود تکبر میں مبتلا ہو۔ اے اللہ آپ کو اس بوڑھے پہ بہت غصہ آتا ہے جو بڑھاپے کے باوجود زنا کرے۔ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچائیے، ہمیں ان اپنے سے دور کرنے والی چیزوں سے بچائیے، اپنے تعلق کی بھیک دیجیے، اپنے پیار کی بھیک دیجیے۔ اے اللہ اب اس قابل نہیں، بالکل نہیں ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن تیرا قرآن پڑھا ہے، بہت لوگ دور دور سے آئے ہیں، بہت لوگ پیدل آئے ہیں، بہت لوگ سفید بالوں والے آئے ہیں۔ اللہ کسی کو رد نہ کیجیے، کسی کو محروم نہ کیجیے، ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے محرومی ہوتی ہے۔ اللہ ان گناہوں کے درمیان آپ آ جائیے، آپ جس کے درمیان حجاب بن جائیں، کوئی اس کو پھاڑ نہیں سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ جی ہماری مدد فرمائیے، ہم بے آبرو ہو گئے، ہم پریشان حال آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کلی عطا فرمائیے، ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسد کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے عاصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد عطا فرمائیے، ہمارے خالد بھائی کو اے اللہ روزی میں برکت دیجیے، تکالیف کو دور فرمائیے، جو مقدمات آسٹریلیا میں بنے ہیں ان کے بھائیوں کے اللہ ان سے خلاصی عطا فرمائیے۔ ہمارے ڈاکٹر خالد ہیں، اللہ ان کی مشکل کو آسان فرمائیے، دشمنوں سے حفاظت فرمائیے، حاسدین سے حفاظت فرمائیے، حاسدین ہی کے دلوں میں ان کی محبت پیوست فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے، جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے، سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على محمد